الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات کو جتنی زیادہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بلند آواز سے درود لکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر پر بیٹھ کر دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی سورہ عنکبوت کی آخر رکوع کی چند آیات ہیں. اس سورت شریفہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب مضمون ارشاد فرمایا. آج ہم لوگوں کا قرآن کریم کی طرف دھیان نہیں، شوق نہیں، ذوق نہیں. قرآن کریم کی تعلیم کو ہم تعلیم نہیں سمجھتے، مسجد کو ہم اپنی عبادت گاہ نہیں مانتے. حالانکہ جس زمانے تک لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم تھی، شوق تھا، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا شوق تھا، مسجد کو اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے، تو گھروں میں امن تھا، سکون تھا، پیار تھی، محبتیں تھی. جب سے لوگوں نے قرآن چھوڑا، مسجدوں کو چھوڑا، تباہی مچ گئی. سارا جہان روتا پھر رہا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں.
گیلا کرتے ہیں کہ حکومتوں نے ہم سب کو خراب کر دیا، بلکہ سارے گناہوں کی آج ہماری ساری غلطیاں ہماری ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فتنہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں جھگڑا مچ گیا، کیوں فساد مچ گیا، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، تمہاری بدعملی، ورنہ کوئی وجہ نہیں، نہ چاند بدلا، نہ سورج بدلا، نہ دن بدلا، نہ ہوا بدلی، نہ رات بدلی، کوئی چیز نہیں بدلی، ہم بدل گئے۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا زمین بدلی زماں بدلا، مکی بدلے مکہ بدلا، زمین بدلی زماں بدلا، مکی بدلے مکہ بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، پھر بدلا تو کیا بدلا، کیا چیز بدل گئی، کون سے گناہ کو چھوڑ کر ہم ایک طرف ہو گئے۔ موقع نہ لگے تو اور بات ہے، پرائی بیٹیوں کی عزت کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پرائی زمین کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، سفید بال آ چکے ہیں، قبر کی تیاری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی یہی فکر ہے کہ فلانی زمین میرے قبضے میں آ جائے، فلاں کا مکان میرے قبضے میں آ جائے، فلانا پلاٹ میرے قبضے میں آ جائے، موقع لگ جائے تو پھر دیکھو کیا تماشا بنتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ زمانے کی روش بدلی، زمین و آسمان بدلے، زمانے کی روش بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، پھر بدلا تو کیا بدلا۔ کیا ہو گیا اگر ہم نے چھوٹی دکان سے بڑی دکان بنا لی، چھوٹے کاروبار سے بڑے کاروبار میں چلے گئے، اس کو تبدیلی کون کہتا ہے؟ اسی کو قرآن کریم للکار کر آواز دیتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ او لوگو تم نے حرام کھا کر، حرام اپنی زبان سے بول بول کر، کانوں سے حرام سن سن کر، اپنے اندر دل اتنے کالے کر لیے اب ان کا صابن دنیا میں ملتا نہیں۔ تم نے حرام سن سن کر، حرام بول بول کر، حرام زبان سے بول بول کر اپنے اندر دل اتنے کالے کر لیے کہ اب ان کا صابن دنیا میں ملتا نہیں۔ کون صاف کرے، کون بتائے، کس کے کہنے کے پیچھے چلے؟ ساری عمر گزر گئی مسلمان علماء کو قرآن کریم سناتے سناتے، تقریر و وعظ و نصیحت کرتے کرتے، لیکن ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ قرآن کریم سنتے سنتے لیکن ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین علی الناس زمان، فرمایا او لوگوں میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ قرآن کریم پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی، آپ نے پیاری پیاری انگلی اپنے حلق پہ لگا کے فرمایا کہ اس سے نیچے اترے گا نہیں، اس سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہمارے پاس میں قرآن سنانے والے موجود ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دل گناہوں سے لبریز ہو چکے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں محبت نہیں اور قرآن کریم پڑھنے والوں سے ہمیں محبت نہیں، اس وجہ سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جس دن میدان محشر ہوگا اس دن قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ آگے بلائیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ میدان میں بلائیں گے جو قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہوں گے اور جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں گے۔ اور جب ان کو بلائیں گے تو ان کے منہ سے خوشبوئی کی خوشبو آئے گی، لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے خطرناک وقت میں، ایسے
حالات کے اندر یہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں اور پھر ان کو نورانی منبروں پہ بٹھا دیا جائے گا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا، آپ دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نواز رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اجمعین کی کافی لمبی چوڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ میں تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی کہ چند پرندے ہیں، چند جو اپنی چونچوں سے گندگی کھا رہے ہیں اور ان کے پروں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن کریم کی بے حرمتی ہو گئی، قرآن کریم کی بے ادبی ہو گئی، ان کے پروں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ اپنے چونچوں سے گندگی کھا رہے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم۔ فرمایا او لوگو، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا، قرآن پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، لیکن کام ایسے ہی کریں گے جیسے یہ پرندے تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں، کام ایسے ہی کریں گے جیسے یہ تمہیں یہ پرندے کر کے دکھلا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہے، سارے بلائیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسری طرف کا پتہ نہیں کہ ہمارے گھر میں اور کیا گند بھرا ہوا ہے، اور کیا پریشانیاں اور کیا بیماریاں بھری ہوئی ہیں۔ خالص قرآن کریم کو رکھنے سے تو برکتیں آئیں گی نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے سے، اس کو پڑھنے سے برکتیں آئیں گی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا اس امت کے لیے۔ بڑے کام کی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے لیے اچھا سمجھو۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی جو حیاتی جو عمر ہے، اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آ جائے گی پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر تو جزا ہے یا سزا ہے، پھر تو انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس راجستھان میں آئے، اللہ کی توحید کو بلند کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اس دن 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج ہم لوگوں سے اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا۔ وہ کتنے برگزیدہ بندے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دقت نظر اور تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیا خیال تھا؟ آج ہم لوگ سوتے ہیں شاید ان بزرگان دین کے بدن سونے کے تھے اس لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا تھا اور آخرت کی فکر کی تھی۔ تو اس لیے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔
ایک صحابی ہے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی ہے، آخری وقت ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، آخری وقت ہے، اندازہ لگاؤ ان نوجوانوں کی موت کا جو آخری وقت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سرانے ملک الموت کو کھڑا دیکھ لیا، یعنی اس فرشتے کو دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھ لیا سرانے کھڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا آسانی ہو میرا غلام ہے، آسانی ہو میرا غلام ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرے اس غلام کے لیے نہیں، مجھے تو تیرے ہر غلام کے لیے یہ حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں، ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ، کتنی خیر خواہی فرمائی، اور اسی پر بات بس نہیں کی بلکہ اور آگے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جس کو مطلب ہوتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، وہ تو آگے کی بات پوچھتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ میرے زمانے کے غلاموں کے لیے، آنے والے سب کے لیے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے میرے سے یہ عہد لے لیا کہ جو تیرا غلام ہوگا قیامت تک میں اس کے ساتھ موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ، لیکن آج ہم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ لباس دیکھو تو سنت کے خلاف، چہرہ دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارے سر کے بال دیکھو تو سنت کے خلاف۔ آج ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، آتی ہی نہیں، سیکھی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان بن کے مر گئے، لیکن مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، اتحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں۔ کیوں؟ کہ ان چیزوں کی ہم نے فکر نہیں کی۔ تو فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، قرآن کریم میں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور جس کی بینائی نہیں ہوتی تھی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی۔ تو لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، کیونکہ لوگ تو ہر زمانے میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، اور آ کر کہنے لگی اے عیسیٰ، ہم نے جتنے بھی تمہارے مردے دیکھے زندہ کیے، آپ پرانی قبروں سے مردہ زندہ نہیں کرتے ہو بلکہ نئی قبروں سے مردے کو زندہ کرتے ہو۔ ہم آپ کی بات کو جب مانیں گے، آپ پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھلائیں گے۔ اب حالانکہ ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ نہ ہوگا اور نہ ہم ان کی بات مانیں گے، اب ان کا مطلب یہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ میں چلو، اور ہاتھ تم رکھو گے، انتخاب تم کرو گے، اللہ کے حکم سے کھڑا میں کروں گا، میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کے پاس میں لے گئے، شام نام تھا۔ جب ان کے قبر کے پاس گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا زندہ ہو کے سامنے آیا، تو اس کے سر کے بال سفید اور داڑھی بھی سفید۔ اب اس زمانے تک سفید بال نہیں آتے تھے، اس زمانے تک بتایا جاتا ہے کہ سفید بال نہیں آتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے نوح علیہ السلام کے فرزند، یہ تمہارے کالے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کیا غضبناک جواب دیا، کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا اٹھو تو میں نے سوچا قیامت آ گئی، اس فکر کے اندر میرے کالے بال سفید ہو گئے۔
تو اس لیے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اور دوسرے نمبر پر چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جو تندرستی ہے اس کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. جب انسان چارپائی پر لیٹ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں آؤں لیکن آیا نہیں جاتا. اس لیے اس بیماری اس صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. اور تیسرے نمبر پر چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ علماء کرام نے یہ بتلایا کہ انسان دن کے اندر کام کاج میں مشغول رہتا ہے، سارے دن کام کاج میں مشغول رہتا ہے، لیکن رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ کے سامنے کچھ مانگ لے، اللہ کے سامنے کچھ سجدے کر لے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں. جب رات کو اٹھ کر کوئی اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او فرشتوں، تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے بندے ہوں گے، یہ تیری عبادت کس طرح کریں گے، لیکن جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر ساری ضروریات کو چھوڑ کر تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو میں سارے فرشتوں کو کہتا ہوں آؤ دیکھو میرے بندے نے سارے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو اس لیے فرمایا فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اور تیسرے نمبر پر چوتھی نمبر یہ بات بتائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. ہاں، جو جوانی ہے اس کی قدر کرو، اس کی کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. لیکن آج ہم اپنی جوانی کو ناچ گانوں میں مشغول کر رہے ہیں، ناچ گانے میں لگا رہے ہیں. جتنے بھی جوان ہیں یہ ساری کی ساری آج ہم اپنی زندگی کو ناچ گانے میں تباہ و برباد کر رہے ہیں. کس قدر لگے ہوئے ناچ گانے میں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، تمام کے تمام اس میں مشغول ہیں. اور کوئی بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، گانا بجنے کی آواز آئی، آپ نے پیاری پیاری انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لی. آپ کے ساتھ میں ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی دور جانے کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ ملحوظ آواز اب بھی آ رہی ہے، کیا وہ ملحوظ آواز اب بھی آ رہی ہے. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کانوں سے انگلیاں نکال کے سن سکتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفرت فرمائی گانے سننے سے. لیکن آج امت کس قدر گانے سننے میں لگی ہوئی، بجانے میں کس قدر لگی ہوئی، بے حیائی کس قدر عام ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھا کہ اب آواز نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس قرب قیامت نزدیک ہوگی، میری امت میں گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا کہ جب تک وہ تباہ و بربادی ہوگی آواز نہیں آئے گی. اور آج یہی حال ہو رہا. اور فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا اس وقت میں کہ کلمہ ایمان کے ساتھ موت نہیں آئے گی، ادھر موت آئے گی، ادھر منہ میں یا کانوں میں کنجری کا گیت چلتا ہوا. اور آج یہ ایسی موتیں آ رہی ہیں. کس قدر ناچ گانا ابھی الیکشنوں کے وقت میں کس قدر گانا بجانا ہوا. ہم اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں. کس قدر پریشانی ہے، چاروں طرف سے انسان پریشان ہے، بیماری میں ڈوبا ہوا ہے، کاروباری پریشانیاں چاروں طرف سے گر، لیکن ہم پھر بھی ناچ گانوں میں مشغول ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا ہے. جب ہمارے نبی نے گانے سننے سے اتنی نفرت فرمائی اور آج ہم شوق کے ساتھ میں گانے بجانے میں لگے ہوئے. جس گاؤں کے اندر حافظ قرآن موجود، عالم اور مفتی بھی موجود، آج حالانکہ ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم قرآن کریم کی بے ادبی کر رہے ہیں، عالم دین کی بے ادبی کر رہے ہیں. اس لیے اس گانے بجانے سے بچو اور اپنے بچوں کو اس گانے بجانے سے بچاؤ.
کس قدر عام ہو چکا ہے، کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے، اور حالانکہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود بھی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، پیواں کا گاؤں ہے، اور اس میں ایک اصول بنا ہوا ہے. مجھے یہ بات وہاں کی بڑی اچھی لگی. ایک اصول بنا ہوا ہے کہ جس کے شادی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے تو سارا گاؤں ایک طرف ہو جاتا ہے اور اس کی دعوت میں نہیں جاتے. اتنا سا چھوٹا سا گاؤں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں. اور آج ہم دین کے جاننے والے ہیں، کلمے کے جاننے والے ہیں، نماز کے جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کس قدر ناچ گانے میں مشغول ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو روکو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جو اتنے بھی بڑے حضرات ہیں سارے مل کر ان کاموں کو روکو. جہاں تک کوشش ہوگی تو تمام اس کی نیت کرو گے، روکنے کی نیت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو اس لیے سب مل کر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ رک جائیں گے. اگر اس کام کو روکنا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آئے گا. جتنے بھی بڑے حضرات اس کام کو روکنے کی کوشش کرو. اگر آج ہم نے ان نوجوانوں کو نہیں روکا، اگر ہم نے ان نسلوں کو گانے بجانے سے نہیں روکا، تو میں کہتا ہوں کہ آنے والی نسل ان مسجدوں میں گانے بجانے شروع کر دیں. اگر ہم نے ان کو نہیں روکا تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں، جو بھی بڑے لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے چھوٹا ہوں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ تمام مل کر اس چیز کو روکا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے. ہم علماء کرام کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالے. علماء کرام کو اپنی طرف سے بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے آپ کو باتیں سناتے ہیں. تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو دین کے اوپر لاؤ، قرآن کریم سننے کے عادی بناؤ. تو چوتھے نمبر کی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اسباب دیے ہیں، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. کیوں ناچ گانوں میں تباہ برباد کر رہے ہو؟ اسی مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو قبر بن جائے گی، حشر بن جائے گی اور میدان محشر میں کام آئیں گے. انہی پیسوں کو اگر ہم اللہ کے گھر کے اندر لگا دیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کسی کمزور کی مدد کر دیں. کس قدر لوگ اس وقت پریشان ہیں، کتنے غریب ہیں جن کے پاس کھانا نہیں. اگر ہم تلاش کر کے وہ یہی پیسہ اگر ہم کو لگانا ہی ہے تو کسی غریب کو دے دے تو کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا اور ہماری بھی آخرت بن جائے گی، ہماری بھی قبر بن جائے گی. تو اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ صحیح طریقے پر لگائے. ان ناچ گانوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نسلیں خراب ہو جائیں گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ہماری نسلیں گانے بجانے میں مشغول ہوگی تو ہم قبر میں بھی آرام نہیں پائیں گے، وہاں پہ بھی سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان پانچوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے اس کام